آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر دیکھتا، ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر دیکھتا، کون دریا کو الٹتا، کون گوہر دیکھتا، وہ تو دنیا کو میری دیوانگی خوش آ گئی، تیرے ہاتھوں میں وگرنہ پہلا پتھر دیکھتا، اور آنکھ سے آنسو جڑے تھے پر صدا تجھ کو نہ دی، آنکھ سے آنسو جڑے تھے پر صدا تجھ کو نہ دی، اس توقع پر کہ شاید تو پلٹ کر دیکھتا، میری قسمت کی لکیریں میرے ہاتھوں میں نہ تھیں، تیرے ماتھے پر کوئی میرا مقدر دیکھتا، زندگی پھیلی ہوئی تھی شام ہجراں کی طرح، کس کو اتنا حوصلہ تھا کون جی کر دیکھتا، تو بھی دل کو ایک خوں کی بوند سمجھا ہے فراز، آنکھ اگر ہوتی تو قطرے میں سمندر دیکھتا، ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر دیکھتا۔ بھئی ساحل پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھنا بڑا آسان ہے، اور اکثر تماشائی یہی کرتے، چاہے وہ کوئی ڈوب رہا ہو چاہے نہ ڈوب رہا ہو، لیکن ساحل پہ کھڑے ہو کر کے سمندر کا منظر دیکھنا بہت خوشنما ایک تجربہ ہوتا ہے یہ۔ تو ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر دیکھتا، کون دریا کو الٹتا، کون گوہر دیکھتا۔ بھئی دریا کے بالکل اندر ہی تو موتی پائے جاتے ہیں نا، گوہر بالکل سیپ میں جو موتی ہوتے ہیں تو بالکل دریا کی گہرائی میں وہ ملتا ہے، لیکن کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ دریا میں اترے اور پھر وہاں سے وہ موتی تلاش کر کے لائے؟ اتنا حوصلہ کہاں کسی میں۔ تماشا دیکھنا وہ ایک بہت آسان کام ہے، دل بہل جاتا ہے۔ تو فقط ساحل سے منظر دیکھ لینا الگ چیز ہے، لیکن دریا میں اتر کر کے گوہر ڈھونڈنا، موتی ڈھونڈ کر لانا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر دیکھتا، کون دریا کو الٹتا، کون گوہر دیکھتا، اور وہ تو دنیا کو میری دیوانگی خوش آ گئی، وہ تو اچھا ہوا کہ میں دیوانہ ہوا اور دنیا کو میری دیوانگی جو ہے وہ راس آ گئی بالکل، تیرے ہاتھوں میں وگرنہ پہلا پتھر دیکھتا۔ اگر یہ راس نہیں آتے میری دیوانگی تو دنیا تمہارے ہاتھ میں پہلا پتھر دیکھ لیتی، وہ سمجھ جاتا کہ ہم پر پہلا پتھر پھینکنے والا کون تھا، مجھے دیوانہ ڈکلیئر کرنے والا کون تھا، کس کے پہلے پتھر مارنے کے بعد پھر باقی لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا، یہ دیکھ لیتی دنیا۔ لیکن وہ تو اچھا ہوا کہ مجھے دیوانہ سمجھ کر دنیا اس میں خوش ہو گئی، میری دیوانگی راس آ گئی، وہ تو دنیا کو میری دیوانگی خوش آ گئی، تیرے ہاتھوں میں وگرنہ پہلا پتھر دیکھتا، آنکھ سے آنسو جڑے تھے پر صدا تجھ کو نہ دی۔ بڑا ایک حاصل غزل شعر ہے یہ کہ آنکھ سے آنسو جڑے تھے پر صدا تجھ کو نہ دی، اس توقع پر کہ شاید تو پلٹ کر دیکھتا۔ رخصت کا عالم ہے، جدائی ہو رہی ہے، اور آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو بالکل بھرے ہوئے ہیں، لیکن بس یہ کہ آواز نہیں دی تمہیں، جاتے ہوئے میں نے جانے والے کو آواز نہیں دی، بس اس توقع پہ، صرف اس امید پر کہ جو آخری وقت میں تو پلٹ کر دیکھے گا ضرور، مجھے دیکھ لے گا تو پھر میں تجھے آخری بار نظر بھر کے دیکھ لوں گا، لیکن بس میری آنکھوں میں آنسو رہ گئے اور میں تجھے آواز بھی نہیں دے سکا، تو نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تو آنکھ سے آنسو جڑے تھے پر صدا تجھ کو نہ دی، اس توقع پر کہ شاید تو پلٹ کر دیکھتا، میری قسمت کی لکیریں میرے ہاتھوں میں نہ تھیں، تیرے ماتھے پر کوئی میرا مقدر دیکھتا۔ بھئی میرا مقدر تمہاری پیشانی پہ لکھا ہوا ہے نا، تو میرے ہاتھوں کی لکیریں کوئی دیکھ کے کیا کر لیتا؟ میری تقدیر جو تھی وہ تمہاری پیشانی کی لکیروں پہ تھی۔ زندگی پھیلی ہوئی تھی شام ہجراں کی طرح، کس کو اتنا حوصلہ تھا کون جی کر دیکھتا۔ شام ہجرا گزارنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بہت آسان نہیں ہے یہ، اور پوری زندگی ہی میری شام ہجرا کی مانند گزر گئی، تو اس میں کس میں اتنا حوصلہ تھا جو اتنی لمبی زندگی اتنی لمبی شام ہجرا گزار کر کے دیکھتا۔ تو زندگی پھیلی ہوئی تھی شام ہجرا کی طرح، کس کو اتنا حوصلہ تھا کون جی کر دیکھتا، تو بھی دل کو ایک خوں کی بوند سمجھا ہے فراز۔ تو نے کیا سمجھا تھا کہ خون، دل جو ہے، دل کا وجود جو محض ایک قطرے خون پر ہے، وہ ایک قطرے خون کے برابر ہے وہ، جبکہ وہ ایک حشر سامہ چیز ہے، وہ پوری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے۔ تو بھی دل کو ایک خوں کی بوند سمجھا ہے فراز، آنکھ اگر ہوتی تو قطرے میں سمندر دیکھتا۔ اگر تمہارے پاس کسی بینا کی آنکھ ہوتی، تم دیکھ سکتے اگر، تو تم دیکھتے اس قطرے میں ایک سمندر سمایا ہوا ہے، یہ صرف محض ایک قطرہ نہیں ہے، خون کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ تو بھی دل کو ایک خوں کی بوند سمجھا ہے فراز، آنکھ اگر ہوتی تو قطرے میں سمندر دیکھتا۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔